بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی مجلس وحدت المسلمین کی درخواست پر فارم 45 فارم 47 کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جانب سے آج یہ کیوں کہا گیا کہ میرے لیے قانون میں مجھے خصوصی رعایات کا ملنا باعث شرم ہے، ایسا کیا ہوا اور عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج جو فیصلہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ شیخ رشید کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ محسن نقوی کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا ہے PCB کے چیئرمین کے طور پر، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ پہلے تو فافن کی رپورٹ اور سرور باری کی جانب سے جو فارم 45 کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بڑا آسان سا کام ہے، ہمیں بٹھا دیں فارم 45 اور اس میں تمام امیدوار آ جائیں اور ساتھ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بیٹھیں تو ہم آپ کو 2 گھنٹوں میں ہر حلقے کو کلیئر کر دیں گے۔ یہ فافن کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا۔ اب جو دوسرا ادارہ ہے پلڈاٹ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، پلڈاٹ جسے ہم کہتے ہیں، 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے معیار کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عام انتخابات 2018 سے بہت زیادہ خراب قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن سے متعلق پلڈاٹ نے اپنی جائزہ رپورٹ میں کہا ہے کہ حالیہ عام انتخابات میں سب سے کم منصفانہ اسکور ریکارڈ کیا گیا۔ انتخابات کے شیڈول میں تاخیر سیاسی جبر نگران حکومت کی جانبداری دیکھی گئی۔ جائزہ رپورٹ میں کہا گیا کہ پولنگ کے دوران موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل کی گئیں، جس کی وجہ سے انتخابی عمل میں شرکت کے لیے عوام کو مشکلات ہوئیں۔ اس میں کہا گیا کہ موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل کر کے الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر بھی سمجھوتہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پولنگ ڈے کا مرحلہ، ووٹنگ، پولنگ عملے کی کارکردگی اور پولنگ سٹیشنز کا معیار 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب تھا۔ رپورٹ کے مطابق فارم 45 اور فارم 47 میں بڑے پیمانے پر فرق کے الزامات نے بھی انتخابی ساخت پر خدشات کو بڑھایا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر نتائج سے متعلق فارم کی اشاعت میں تاخیر سے الیکشن کی ساخت کو مزید نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عبوری نتائج کی ترسیل، استحکام اور اعلان میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کرے۔ رپورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو انتخابات تھے ان کو آپ صاف شفاف انتخابات نہیں کہہ سکتے، اور بڑے تشویش کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر جو آپ ایریگولیرٹیز کہہ سکتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف آج اڈیالہ جیل میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی، جو القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس ہے۔ اس میں 5 گواہان کے بیانات قلمبند کیے گئے، جس میں سے 3 گواہوں کے بیانات پر جرح کی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے، اور مزید سماعت 13 مارچ کے لیے ملتوی کی گئی۔ عمران خان نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ کی مکمل تائید کرتے ہوئے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا دینے کا عمران خان نے مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج کے ذریعے 9 مئی میں ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے۔ امریکہ میں کیپٹل ہل حملہ میں بھی CCTV فوٹیج کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ عمران خان نے سوال اٹھایا کہ سانحہ 9 مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ کسی کو سانحہ 9 مئی کی آزادانہ انکوائری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ 9 مئی والوں کو سزا دیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI کو مخصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی گئی ہے، جن کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی تھیں ان کو کیسے دی جا سکتی تھی؟ عمران خان نے کہا کہ PTI کو مخصوص نشستیں نہ دیے جانے کا عمل غیر آئینی عمل ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھی مینڈیٹ سے محروم کیا گیا، جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ یہ الیکشن تھا۔ عمران خان نے کہا کہ دھاندلی زدہ الیکشن سے ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا، سیاسی استحکام کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، جبکہ شریفوں کی سیاست میں SIFC پر منحصر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شریف خاندان کا سب سے بڑا یو ٹرن پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کا الزام نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پر آتا ہے۔ انتخابات میں جیتنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے تو صرف 4 حلقوں کا آڈٹ کروایا جائے۔ کون سے؟ نور عالم خان کا پشاور، نواز شریف کا لاہور، اون چودھری کا لاہور اور
ایک حلقہ اسلام آباد کا۔ عمران خان نے کہا صرف یہ 4 آپ کھلوا لیں، آپ کو پوری تفصیل سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج ٹکراؤ ہے، اگر یہ ٹکراؤ ہے تو جمہوریت کو ختم کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت، عمران خان کی حکومت کو کس نے گرایا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اچھے بچے بن جاؤ اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، غلام بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ ووٹ کسی کو پڑے جتوا کسی کو دیا گیا، نون لیگ کی 25 سے زیادہ نشستیں نہیں تھیں مگر ان کی حکومت بنوا دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں غلامی قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے، غلامی قبول کرنے والی قومیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، انتخابات پر تنقید، فوج پر تنقید کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا، لوگ نہیں مانے کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے، جب تک جیل میں رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ رجیم چینج کے بعد معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے کہا تھا کہ مستحکم حکومت آنی چاہیے، IMF سے ملاقات میں کہا تھا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور یہ شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے۔ دوسری جانب آج اہم ایک کیس کی سماعت ہوئی اور وہ ہے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور باقی جو گرفتار ملزمان ہیں PTI کے، ان کی رہائی کے لیے سینٹ میں سینیٹر فلک ناز چترالی کی جانب سے قرارداد جمع کروائی گئی ہے اور قرارداد میں موقف اپنایا گیا کہ سیاسی انتقام نے ملک کی معیشت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بیگم، شاہ محمود قریشی اور باقی ڈاکٹر یاسمین اور جو خواتین گرفتار ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، یہ آج سینٹ میں باقاعدہ طور پر قرارداد پیش کی گئی ہے۔ دوسری جانب شیخ رشید کے خلاف کیس تھا اور راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کا جو ڈویژن بینچ تھا، جسٹس صداقت علی عباسی اور جسٹس جواد حسن صاحب نے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا ہے اور شیخ رشید کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس صداقت علی خان کے ساتھ جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب تھے۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ اور سیکشن افسر ECL طلبی پر عدالت حاضر ہوئے۔ وزارت داخلہ کے افسران نے عدالت کو بتایا کہ سیکرٹری داخلہ سپریم کورٹ میں مصروفیت کے باعث پیش نہ ہو سکے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ شیخ رشید کا نام کس بنیاد پر ECL میں شامل کیا گیا، جس پر وزارت داخلہ کے حکام نے بتایا کہ سابق وزیر داخلہ کا نام گزشتہ سال 23 جون کو نیب لیٹر کی بنیاد پر ECL میں شامل کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے افسران نے بتایا کہ نیب حکام 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ان سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، جس پر عدالت نے ریمارکس دی کہ نیب کے مطابق شیخ رشید ملزم نہیں ہے، 2 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ وزارت داخلہ کے حکام نے عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید کا نام نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد ECL سے نکالنے کا فیصلہ ہوگا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ 2 بجے تک تحریری طور پر آگاہ کریں۔ سماعت 2 بجے تک ملتوی کی گئی، بعد ازاں دوبارہ سماعت شروع ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا اور شیخ رشید کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف ایک اہم کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میرے لیے قانون میں خصوصی رعایت کا ملنا شرم کا باعث ہے۔ عدالت میں ممنوع اسلحہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ ممنوع اسلحہ لائسنس رکھنے کی کیٹیگری میں میرا نام بغیر اجازت شامل کیا گیا۔ میں نے اس معاملے پر خط لکھا تھا جس کا جواب نہیں دیا گیا۔ میرے لیے قانون میں خصوصی رعایت لینا ملنا شرم کا باعث ہے۔ ہو سکتا ہے اس معاملے پر عدالتی معاون بھی مقرر کریں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کلاشنکوف کوئی کھلونا یا کنگھی نہیں ہوتی۔ پبلک سرونٹ کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ اسکولوں میں جائیں تو وہ وہاں سیکیورٹی گارڈز اسلحہ لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ غریب کے بچوں کے لیے اسکولوں کے باہر تو گارڈز نہیں ہوتے۔ اسلحہ اٹھائے شخص کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ شام کو اسلام آباد میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ امید ہے نئی حکومت آ کر اس معاملے میں کوئی اقدامات اٹھائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارک یہ ہے کہ کوئی بھی عوام کا نہیں سوچتا۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کی ویڈیوز موجود ہیں اور اسلحہ لیے بڑی مشہور شخصیات کی بھی ویڈیوز ہیں۔ ہم کسی کا نام لے کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ IG بھی پولیس کے قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ کب تک قانون کے ساتھ مذاق ہوتا رہے گا؟ جب بم پھٹ رہے ہوں تو دیواریں اونچی کر دی جاتی ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ پارلیمنٹ کے ارکان کو بھی اجازت ہے کہ وہ ٹیبل پر اسلحہ رکھ کر بیٹھیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ شادی کی تقریبات میں اسلحہ کی نمائش کی جاتی ہے۔ ممنوع اسلحہ سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن نقوی کی بطور چیئرمین PCB کی تعیناتی کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وفاق وزیر اعظم آفس، کابینہ ڈویژن اور وزارت بین الصوبائی رابطہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست گزار شہری محمد میثم کی درخواست پر سماعت کی اور تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے گزشتہ روز سماعت کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ درخواست کو
قابل سماعت قرار دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیٹرن ان چیف نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی کا اختیار بطور پیٹرن ان چیف صرف منتخب وزیر اعظم کے پاس ہے۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اب جو کام پہلے نگران وزیر اعظم کر گئے تھے اب وہ منتخب وزیر اعظم کر لیں گے، چونکہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے کل اس میں آصف زرداری، شہباز شریف کے ساتھ محسن نقوی بھی موجود تھے، تو وہ اب عدالت میں معاملہ آیا ہے، عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی نگران نہیں کر سکتا تھا تو اب منتخب کر دے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کھلاڑیوں کے ساتھ جو میٹنگ ہو رہی تھی اور وہ باقاعدہ طور پر میڈیا پہ بھی آئی، اور کس طریقے سے محسن نقوی نے کہا ہے کہ اب کوئی بھی برداشت نہیں کی جائے گی اور پوری ٹیم جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر مسٹر جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں مسٹر جسٹس اعجاز انور ہیں، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ ہیں، جسٹس شکیل احمد ہیں اور جسٹس سید ارشد علی ہیں۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے سنی اتحاد کونسل اینڈ ادر ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اس میں کل 12 بجے سماعت ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی اس درخواست پر۔ آخر میں ہم آ جاتے ہیں انتخابات کے 14 روز میں فارم 45 اور 47 اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کی درخواست تھی، عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے انتخابات کے بعد 14 روز میں فارم ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل ایمان مزاری عدالت میں پیش ہوئی اور موقف اپنایا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق 14 دنوں میں انتخابی نتائج کے فارمز ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف فارمز ہی نہیں بلکہ تمام متعلقہ دستاویزات کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہوئے مگر ابھی تک متعلقہ دستاویزات اپلوڈ نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز کسی حد تک فارم 45 اپلوڈ کیے اور پھر ہٹا دیے۔ عدالت نے اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو شعیب شاہین کی جانب سے دائر درخواست کو بھی MWM کی درخواست کے ساتھ یکجا کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس موقع پر شعیب شاہین نے کہا کہ ہم نے فارم اپلوڈ کرنے اور سرٹیفائیڈ کاپی حصول کے لیے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو درخواست دی تھی مگر دونوں جگہ سے میری درخواست پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز فارم 45 اپلوڈ کر دیے اور پھر غائب کر دیے۔ الیکشن کمیشن میری سرٹیفائیڈ کاپی مجھے دینے کا پابند ہے۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ تو چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے کے لیے ہی زیادہ تر کیسز ملتوی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ اہم معاملہ ہے فارم 45 اپلوڈ کیے گئے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا عدالت میں یہ موقف تھا کہ کچھ فارم کو ہٹا دیا گیا ہے اور عمران خان کی جانب سے بھی 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔